رحمت پارا کی غیور عوام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس میٹنگ میں آپ نے شرکت کی۔ میں مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری جماعت کا نصب العین یہی رہا ہے اور یہی رہے گا۔ میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام یہی ہے کہ بھارت کے سمویدھان کے تحت، بھارت کے آئین کے تحت ہم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ قانوناً جرم ہے، نہ کوئی اخلاقی جرم ہم اور آپ کریں گے اگر ہم سیمانچل کی اس مظلوموں کی سرزمین پر اپنے انصاف کے لیے، اپنے مان اور سمان کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کو انصاف دلانے کے لیے اگر آپ اپنے ہی ووٹوں سے متحدہ طور پر اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے یہاں سے اپنی قیادت کو بنائیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، سرزمین سیمانچل پر ناانصافی کے خاتمے کا دور کا آغاز ہوگا۔ آنے والی نسلیں آپ کو اور ہم کو سلام کریں گی کہ تاریخ کے ایک ایسے نازک وقت پر جب ہماری شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جب ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن نہیں بلکہ اس کو اندھیرے میں جھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جب ہمارے معصوم بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا جا رہا ہے، جب ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جب ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، جب شریعت پر ہم کو چلنے سے روکا جا رہا ہے، میرے بھائی اتنے تمام چیزیں آپ اور ہمارے سامنے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ایک اچھا فیصلہ نہیں لیں گے آنے والے لوک سبھا کے چناؤ میں، تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد جو تکالیف اور ہم کو اور آپ کو سہنا پڑے گا، جب خاک اور خون کے دریاؤں سے ہم جو گزر رہے پچھلے 10 سال میں، میری بات کو ذہن نشین کر لو آپ، آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا۔ اگر کوئی کہے گا کہ 10 سال میں بڑا اندھیرا رہا ہے جب سے نریندر مودی اس دیش کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو میری بات کو ذہن نشین کر لو، یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ اندھیرا ختم ہوگا کیسے؟ تمہارے اتحاد سے۔ یہ اندھیرا ختم ہوگا تمہاری دور اندیشی سے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا جب ملت کے غیور نوجوان اس بات کو سمجھیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اپنے مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں گے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہوگا میری عزت اور ماں اور بہنیں، جب آپ گھر میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے، ورنہ یاد رکھو یہ اندھیرا بڑا لمبا رہنے والا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو اس اندھیرے سے ہوا تو ملت مظلومہ کو ہوا۔ سب سے زیادہ تکالیف اگر کسی کو اٹھانی پڑی تو ہمارے نوجوانوں کو اٹھانی پڑی۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کو متحدہ طور پر آنے والے لوک سبھا چناؤ میں ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا۔
اور میری رائے یہ ہے کہ اچھا فیصلہ یہی ہے کہ آپ سے جناب اپنا رکن پارلیمان بنا کر دلی کی پارلیمنٹ میں بھجائیے۔ لوگ کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بتاؤ اختر الایمان میں اور موجودہ رکن پارلیمان میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت ہے میرے بھائی، جیسا روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے ویسا فرق ہے۔ جیسا ایک کسی کے گھر میں اگر جنازہ آتا ہے تو سناٹا ہو جاتا ہے، اس طرح کے سناٹے میں اور ایک کوہرام میں فرق ہے۔ اختر الایمان کا نام ایک کوہرام مچا دینا ہے۔ اختر الایمان اگر کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی جائے گا تو اختر الایمان کی زبان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اختر الایمان کو کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ اختر الایمان تم اس پر مت بولو۔ سٹیزن شپ کا قانون CAA کا قانون آئے گا تو کوئی اختر الایمان سے نہیں کہے گا کہ تم گونگے بن کر بیٹھ جاؤ۔ سیمانچل کی بات ہوگی پارلیمنٹ میں، انصاف کی بات ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ووٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے، مگر جس کو آپ نے ووٹ دیا اس کی زبان پر اس کے پارٹی کا تالا ہے۔ وہ پارٹی کبھی نہیں بول سکتی آپ کے بارے میں، سیمانچل کے بارے میں۔ جب پارلیمنٹ میں پچھلے پارلیمنٹ میں آخری جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اس میں نریندر مودی کی سرکار نے 22 جنوری کو بڑا تاریخی دن کہا گیا، اس کے اوپر بحث پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی۔ تو اٹھا کر دیکھو آپ، میری بات کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر دیکھو جس شخص کو آپ نے کشن گنج کا رکن پارلیمان اپنے ووٹوں سے منتخب کیا، ان کی پارٹی نے کیا کہا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں۔ اٹھا کر پڑھ لو آپ کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کہی تھی، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لو۔ جب مجھے موقع ملا بولنے کا، اور امتیاز جلیل جو ہمارے اورنگ آباد کے رکن پارلیمان ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد 6 دسمبر 1992 میں رکھی گئی تھی۔ 22 جنوری کی بنیاد جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی، اس کو انگریزی کا لفظ استعمال کیا سپریم کورٹ نے کہ ایگریگیس یعنی کرمنل حرکت ہوئی۔ 22 جنوری کی بنیاد تالے کھول کر رکھی گئی 86 میں۔ 22 جنوری کی بنیاد GB پنت مکھیہ منتری تھے جب مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دی گئی تھی۔ ان سے پوچھو جن کو آپ نے ووٹ دیا، کیا تم اپنی زبان سے لفظ بابری مسجد بول سکتے ہو کیا؟ پوچھو ان سے، آپ یہ کبھی نہیں بولیں گے اپنی زبان سے بابری مسجد۔ ان سے پوچھو کیا تم 6 دسمبر کی بات کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ان سے پوچھو کیا تم حجاب کے بارے میں بات کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ ڈرتے ہیں کہ دوسروں کا ووٹ نہ ملے۔ ارے میں ووٹ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کا ووٹ ملے اور ان کا نہ ملے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میں اتنی تو سچائی اور ایمانداری ہونی چاہیے کہ تم جھوٹ کو جھوٹ بولو، سچ کو سچ بولو، مگر تم اتنا بھی نہیں بول سکتے۔ تم ظلم کو ظلم بولو، تم ظالم کو ظالم بولو، مگر آج کی راجنیتی بھارت کی ایسی ہو گئی کہ ظلم کرنے والے مسیحا بن چکے ہیں اور مظلوم ظالم بن چکا ہے۔ جس کی مسجد کو برباد کر دیا گیا وہ بجائے مظلوم کی آج ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ ہم بھارت کے شہری ہیں، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو آزاد کروایا۔ ہم سے پوچھو، تم گاندھی کی بات کرو، مولانا آزاد کی بات کرو، تم پوچھو ہم سے جوہر برادران کی قربانیوں کو، تم پوچھو ہم سے علامہ فضل حق خیر آبادی کی اس کالا پانی کی تکالیف کے بارے میں پوچھو،
तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा, मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं, मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मेरे भाई, यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। जिनको तुम वोट देते आए, तुम वोट दे देकर थक गए, तुम्हारे दादा ने परदादा ने उनको ये समझ कर वोट दिया था कि ये हमको बचाएंगे, सीमांचल को बचाएंगे। वोट तो आपने दे दिया, मगर उन्होंने आपसे बेरुखी अख्तियार कर ली। हमारी माँ और बहनों ने धूप में खड़े होकर, घंटों खड़े होकर, भूखे रहकर हमारे नौजवानों ने इनको वोट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस यहां शुरू हो जाएगा। मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ मेरे भाई? पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील दो रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लियामान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर, नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई, याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की।